السلام علیکم۔ یہ ناول ہے جو کیا صوفیا ایپیسوڈ 2۔ اس زمانے میں فالج بڑا تکلیف دہ مرض تھا۔ اب زہرا کام کے لیے جنت کی محتاج ہو گئی، لیکن اس کے دل میں خوف خدا اور رحم نہ آیا۔ زہرا کو ایک کونے میں ڈال دیا گیا، وہ بھوکی پیاسی وہاں پڑی رہتی، کسی کو کچھ بتانے کے قابل بھی نہ تھی۔ ویسے بھی وہ صبر کا پیکر تھی اور چپ ہی رہتی تھی۔ جنت اپنے گھر کا دروازہ بند رکھتی کہ کہیں کوئی آس پاس پڑوسی نہ آ جائے۔ کب تک یہ بات راز رہتی؟ ایک دن ساتھ والی ہمسائے کو خبر ہوئی تو 2-4 عورتیں مل کر اماں کی عیادت کے لیے آ گئیں۔ دیکھا تو زہرا کی حالت بہت خراب تھی۔ سردیوں کا موسم تھا، گاؤں کی سردی، اور اس بیچاری معذور بڑھیا پر صرف ایک خیس پڑا تھا۔ ٹھنڈ سے اس کا جسم نیلا پڑا تھا، ساری چرپائی گندگی سے بھری ہوئی تھی۔ زہرا پر اتنا ظلم! کوئی جانور ہوتا تو اب تک مر چکا ہوتا، مگر وہ بہت سخت جان تھی۔ کبھی کبھار اس کی آنکھوں سے تکلیف کے مارے آنسو چھلک جاتے، مگر وہ زبان سے خاموش ہی رہا کرتی۔ محلے کی عورتوں کو دیکھ کر وہ آبدیدہ ہو گئی۔ سب نے جنت کو برا بھلا کہا اور زہرا کو نہلا دھلا کر صاف چرپائی پر لٹا دیا۔ وہ سب بلند آواز میں کلمہ پڑھنے لگے۔ شاید اسی انتظار میں زہرا کی سانس چل رہی تھی۔ جب محلے کی عورتوں نے کلمے کا ورد شروع کیا تو زہرا بھی منہ میں کلمہ پڑھنے لگی۔ اس کے ساتھ ہی وہ پرسکون ہوتی چلی گئی، اور پھر پتہ نہیں کب اس کی سانسوں کا زہرا سے رشتہ ٹوٹ گیا۔ لوگوں نے مل کر اس کی تدفین کی۔ اس کے بعد تو جنت کا سکون غارت ہوتا چلا گیا۔ بیٹے کی شادی کی تو بہو بہت لڑاکا ملی۔ وہ بات بات پر اسے زہرا سے بدسلوکی کے طعنے دیتی۔ جان محمد بوڑھا ہو چکا تھا۔ جوان بیٹے سے روز روز بے عزت ہوتا، مگر یہ سوچ کر خاموش رہتا کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی ہوتی ہے۔ اس نے کبھی ایسا ہی سلوک کیا تھا اور آخر ایک دن دنیا سے رخصت ہو گیا۔ جان محمد کیا میرا! جنت کے لیے مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ بہو اور بیٹا ایک طرف، اس کے پوتے پوتیاں بھی دادی سے انتہائی بدسلوکی کیا کرتے۔ کبھی کبھار تو بیٹا اس پر ہاتھ بھی اٹھا دیتا۔ سب کہتے کہ جو بویا وہی کاٹ رہی ہے یہ بڑھیا۔ اب جنت دماغی مریض ہو چکی تھی۔ سب کہتے اماں زہرا کے ساتھ تو لوگوں کی ہمدردی تھی، اس لیے اس کے پاس چلے جاتے، لیکن جنت کے پاس کسی کو جانے کو جی نہیں چاہتا۔ دیکھنا اس کا انجام کس قدر برا ہوتا ہے۔ لوگوں کی کہی بات درست ثابت ہوئی۔ کینسر کی وجہ سے اس کی رنگت تبدیل ہوتی گئی۔ جسم ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا تھا۔ کروٹ نہ بدلنے کی وجہ سے جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے۔ اس کا جسم گلنا شروع ہو گیا تھا۔ اب جنت کو رو رو کر زہرا یاد آ رہی تھی۔ اپنے ظلم کے لیے مانگنے کا وقت بھی اس کے پاس نہیں آ رہا تھا۔ ایک دن جنت کی بہو اور بیٹا اس کو کمرے میں ڈال کر باہر سے کنڈی لگا کر خود شادی میں دوسرے شہر بچوں سمیت چلے گئے۔ اماں کا آخری وقت تھا اور وہ اسی رات مر گئی۔ شام کے وقت کسی نے دروازہ کھولا تو عورتوں کو بلا کر تجہیز و تدفین کا انتظام کیا۔ اس کے بیٹے کا انتظار کرنے کا وقت نہیں ملا تھا، کیونکہ لاش سڑ رہی تھی۔ اماں کو گاؤں کے لوگوں نے ہی دفنا دیا۔ ویسے بھی اس کے بیٹے کو ماں کی کون سی پرواہ تھی جو اس کا انتظار کرتے، اس لیے سب نے اس کو قبر میں پہنچانا ہی بہتر سمجھا۔ یہ تھا ظلم کا انجام۔ لیکن میں یہ سوچ رہی ہوں، کیا اب اس کی بہو کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا؟ یقیناً وہ بھی تو اپنے ظلم کا بدلہ پائے گی۔ کب تک ایسے چلے گا؟ بھٹکے ہوں وہ لوگوں کو کب عقل آئے گی؟